بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ جب مؤذن اقامت فرما رہا ہوتا ہے تو اقامت کی دوران نماز پڑھنے والوں کو کب کھڑے ہونا ہے اور کب نماز شروع کرنا ہے، امام کب تکبیر شروع کریں تکبیر تحریمہ، اور مقتدی اور امام کب کھڑے ہوں۔ سب سے پہلے میں عرض گزار ہوں کہ ہم الحمدللہ مسلک حق اہل سنت والجماعت اور خاص کر سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الباری آپ کے مقلد ہیں۔ ہم جو فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنی فقہ حنفی کو اپنی نماز کے تمام ارکانوں میں، نماز کی تمام رکعتوں میں اور نماز کی ہر حرکات و سکنات میں ہم فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے جائیں گے۔ اب آج کل کے دور میں بدقسمتی سے ہم رسم و رواج کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ رسم و رواج یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں امام صاحب کو ہم نے دیکھا وہ ایسے کرتے ہیں اور آپ لوگ ایسے کرتے ہو، آپ ایسے کرتے ہو اور فلاں عالم اور فلاں حضرت کو میں نے دیکھا وہ ایسے نہیں کرتے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات کئی لوگوں پر بلا جواز اور بغیر کسی شرعی اصول کے ان پر فتوے بھی لگائے جاتے ہیں کہ جی آپ کا نماز صحیح نہیں ہے، آپ نے یہ غلط طریقہ اپنایا ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ امام اور مقتدی کب کھڑے ہو نماز کے لیے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو امام کب تکبیر پڑھے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الباری کی مقلدین ہیں، اور آپ نے جو طریقہ نماز کا ہمیں بتایا ہے ہم اسی طریقے کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ اگر مجھے یہ بتائیں کہ حدیث شریف میں یہ مسئلہ ایسے ہیں اور آپ کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے، تو اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا قول حدیثی صحیحہ سے متصادم ٹھہرا تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے قول کو ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی قول احادیث مطہرہ سے متصادم ہو۔ آپ نے استنباط کیا ہوا ہے حدیث سے، اور احادیث سے استنباط کرتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ اس طریقے سے نماز پڑھے اور کب نماز پڑھے اور کیسے پڑھے۔ بدقسمتی سے ہم سارے جو مقلد ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، ہم اپنی رسم و رواج کو مقدم رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کو بعد میں کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس مسئلے پر بولیں گے کہ کیا جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو اس وقت کھڑے ہونا کون سے حروف کی ادائیگی اور کون سے کلمات کی ادائیگی پر ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے امام صاحب نے کس وقت تکبیر پڑھنا ہے، اور تکبیر پڑھنے کے لیے کون سے الفاظ جب مؤذن اور اقامت کرنے والا جب کون سے الفاظ ہے جب وہ ادا کر لیں گے تو امام پھر تکبیر پڑھیں گے، یا پھر انتظار کریں گے امام کہ پوری کا پورا اقامت پڑھی جائے اس کے بعد تکبیر شروع کریں، یا کوئی اقامت کی کچھ الفاظ ادا کرنے کے بعد پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کو فقہ حنفی کے معتبر کتابوں سے حوالہ جات سمیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میرا مسئلہ احقاق حق، کسی پر اعتراض کرنا اور کسی بندے پر انگلی اٹھانا نہیں ہے۔
اپنی مذہب، اپنی مسلک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی اس مسئلے کو اجاگر کرنا ہے۔ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے اس پر، اگر آپ کو اعتراض ہے تو مجھ پر آپ کا اعتراض نہیں ہوگا، آپ کا اعتراض سیدنا امام ابو حنیفہ پر ہوگا، کیونکہ سیدنا امام ابو حنیفہ کی فقہ کی کتابیں مع ان کی عبارات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنی فقہ کی ایک بہت بڑی مشہور کتاب سے۔ اپنے مدرسوں میں طلباء کو بھی پڑھاتے ہیں، اور شاید ہی اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی مدرسہ ایسا ہو جس میں اس کتاب کو نہیں پڑھایا گیا۔ اس کا نام ہے نور الایضاح۔ یہ حسن ابن عمار ابن علی ابن یوسف الوفائی الشرمبلالی رحمۃ اللہ تعالی، جو متوفی ہے سن 1069 کے، ان کی لکھی بھی کتاب ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کی ایک معتبر اور بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ اسی کتاب پر ان کا شرح لکھا گیا ہے، شرح طحاوی۔ تو طحاوی شریف اتنی بڑی شرح یہ نور الایضاح کا لکھا گیا۔ آئیے نور الایضاح میں دیکھتے ہیں کہ امام کو کب کھڑا ہونا ہے، مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا ہے، اور امام نے تکبیر پر کب شروع کرنا ہے۔ نور الایضاح میں آداب نماز کے بارے میں فصل رکھا گیا ہے۔ فصل من آدابہا، نماز کی آداب کیا ہے۔ اس چپٹر کے نیچے آپ لکھتے ہیں کہ والقیام حین قیل حی علی الفلاح، مقتدی اور امام کھڑے ہو جائیں جب مؤذن اقامت دینے والا یہ کہے کہ حی علی الفلاح، وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ، امام شروع کرے، تکبیر پڑھے جب مؤذن اور مکبر اقامت دینے والا کہیں کہ قد قامت الصلاۃ، جب قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو پھر امام جو ہے وہ شروع کر دے۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ ہے نور الایضاح، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی مسلک کی ایک بہت مشہور اور معروف کتاب ہے۔ فقہ حنفی کا ایک اور بڑا مشہور کتاب جسے شرح الوقایہ کہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے مدارس میں اس کتاب کو بھی وہ ہے جو حیثیت ہمارے مدارس میں الہدایہ کو ہے۔ ہدایہ شریف کو جو عزت اور توقیر ہمارے مدرسوں میں ملتی ہیں، وہی ہمارے مدرسوں میں شرح الوقایہ کو بھی ملتے ہیں۔ یہ حاشیہ ہے عمدۃ الرعایہ کا، اور ان کے مصنف ہیں مولانا عبید اللہ ابن مسعود تاج الشریعہ کے نام پر، اور فقہ حنفی میں یہ ایک دلیل اور سند مانی جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا فقہ حنفی کے مطابق، تو آئیے دیکھتے ہیں فقہ حنفی میں شرح الوقایہ نے کیا لکھا ہوا ہے کہ امام کو کب کھڑے ہونا ہے، اور تکبیر پھر کب پڑھنا ہے، اور مقتدیوں نے کب کھڑے ہونا ہے۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے شرح الوقایہ کا پہلا جلد ہے، اور ان کا صفحہ نمبر 155 ہے۔ اگر آپ اس کا باب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کی باب کو بھی کہ باب الاذان میں، باب الاذان کی آخر میں انہوں نے حکم صادر فرمایا۔ لکھتے ہیں وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ۔ پہلے آپ نے نور الایضاح کا مطالعہ کیا، نور الایضاح نے لکھا ہوا ہے کہ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ پر کھڑے ہو جائیں، لیکن شرح وقایہ فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی جب حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ پڑھی جاتی ہے کھڑے ہو جائیں۔ اچھا کھڑے ہو گئے، اب شروع کب کریں، تکبیر کب پڑھے، وَيَشْرَعُ عِنْدَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ، اور شروع کریں جب قد قامت الصلاۃ پڑھی جاتی ہے۔ جب قد قامت الصلاۃ مؤذن اور مکبر پڑھیں تو پھر آپ نے نماز شروع ہی کر دینا چاہیے۔ یہ شرح الوقایہ کا حوالہ ہے، اور یہ جناب ان کا باب الاذان ہے، صفحہ نمبر میرے پاس 155 ہے۔ آپ کسی اور مکتبے سے اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ شرح الوقایہ جلد اول باب الاذان میں دیکھیں، کیونکہ ہم حنفی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الباری کی مسلک کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ آپ کی مسلک کا ایک بہت ہی مؤید اور زبردست قسم کا کتاب ہے شرح الوقایہ، اسے ہم نے مطالعہ کیا۔ اب آتے ہیں کہ کیا یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک ہے،
یا ان میں سے کسی اور آپ کے شاگرد نے بھی بیان فرمایا ہوا ہے اس مسلک کو؟ تو آئیے موتا پڑھتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا۔ یہ ہے موتا امام محمد رحمہ اللہ الباری، اور میرے پاس جو موتا ہے باب تسویۃ الصف، اور اس سے پہلے آپ باب الرجل یصلی وقد اخذ المؤذن فی الاقامۃ، اس باب کے تحت آپ دیکھیں، آپ مبارک لکھتے ہیں کہ ینبغی للقوم، باب تسویۃ الصف میں لکھتے ہیں ینبغی للقوم، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ چاہیے قوم کو، مقتدیوں کو، اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، جب مؤذن کہیں حی علی الفلاح تو ان یقوموا الی الصلاۃ، کھڑے ہو جائیں سارے نماز کے لیے، فیصفوا، پھر وہ صف بنائیں، ویسووا الصفوف، اور صفوں کو سیدھا کر لیں، ویحاذوا بین المناکب، اور برابر ہو جائے اپنی منکبتین، اپنے شانوں کو ایک دوسرے کے برابر کر لے، فَإِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ وَالصَّلَاةُ كَبَّرَ الْإِمَامُ، جب مؤذن کہیں کہ حی علی الصلاۃ تو پھر کیا ہو؟ کبر الامام، انہوں نے لفظ صلاۃ لکھا ہوا ہے۔ اب آئے محشی کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کہ اذا قام المؤذن الصلاۃ، جب مؤذن کہیں کہ الصلاۃ، تو الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ محشی لکھتے ہیں قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے، جب پڑھی جائے قد قامت الصلاۃ تو کبر الامام، اب امام اللہ اکبر کہیں۔ یہ قول امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا ہے، اور اسی میں آپ قول ثابت فرماتے وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ دیکھیں یہاں پر لفظ بتائے فَإِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةِ، جب مؤذن نماز کا لفظ ادا کرے یا اقامت نماز کا لفظ ادا کریں، اقامت نماز کا لفظ کیا ہوگا؟ قد قامت الصلاۃ، یہ اقامت نماز، تحقیق نماز کڑی ہو چکی ہے، تو جب یہ لفظ کہا جائے تو پھر کیا ہے؟ کبر الامام، اب امام اللہ اکبر نماز میں شروع کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ میرا بھی مسلک ہے، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، آپ فرماتے ہیں یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی قول ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قد قامت الصلاۃ کی معنی کیا ہے؟ تحقیق نماز کڑی ہو چکی ہے۔ محدثین اور ہمارے فقہا یہ لفظ بھی بیان فرماتے ہیں، اگر ایک بندہ دن میں 5 ٹائم جھوٹ بولتا رہے تو انہیں مؤذن کی منصب پر نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ دن میں اگر 5 دفعہ وہ جھوٹ بولے، اور کیسے جھوٹ بولیں گے؟ وہ کہیں گے قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز کڑی ہو چکی ہے، اور اب نماز تو کڑی ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا نہیں ہے، نماز کھڑی نہیں ہے، تو فلہذا جب نماز کھڑی نہیں ہے تو جھوٹ بولا انہوں نے، بھری مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہا ہے اور پھر جھوٹ بول رہا ہے قد قامت الصلاۃ، اب نماز تو کڑی نہیں ہوئی ہے۔ تو فرماتے اس مؤذن کو جھوٹ سے نجات دلانے کے لیے شریعت نے یہ اصول ضبط کی ہے کہ جب پڑھی جائے کہ قد قامت الصلاۃ، پس پھر کہے اللہ اکبر، امام شروع کر دے۔ اب آپ کا رواج ہے یا میرے رواج ہے؟ میرے اور آپ کے رواج دونوں جو ہے وہ شریعت مطہرہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے تابع ہے۔ کوئی ایک بندہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اچھا آپ نے تو یہ کہا، تو پھر مؤذن سے تو ایک اور بھی کام رہ جاتا ہے، کیونکہ تکبیر اولیٰ تو رہ گئی مؤذن سے، اور تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، تو تکبیر اولیٰ تو مؤذن سے رہ گئی۔ تو اس کا جواب بھی فقہا نے دیا ہوا ہے، انشاءاللہ میں کتاب سے بھی دکھا دوں گا، لیکن ویسے آپ کو بتا رہا ہوں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ یا تکبیر افتتاح کب تک ہے؟ فرماتے جب تک کہ امام ثنا کو مکمل نہیں کرتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک جو ہے وہ تکبیر افتتاح ہے، تکبیر تحریمہ ہے۔ اور یہ پاسبل ہے کہ جب مؤذن کہے قد قامت الصلاۃ اور امام اللہ اکبر کہے تو جب تک امام ثنا پڑھتا رہے گا اس وقت تک مقتدی تکبیر تحریمہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایک اور اعتراض بھی وارد ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ
اگر تکبیر تحریمہ جہاں تک ان کے حدود ہے، اور جیسے مؤذن نے قد قامت الصلاۃ پڑھی اور پھر امام نے تکبیر تحریمہ باندھی اور تکبیر تحریمہ کہہ گئے، تو جب تک مؤذن یا تکبیر دینے والا بندہ یہ جب تک اپنی تکبیر کو اختتام تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت تک تو ثنا پڑھ چکے ہوتے ہیں امام، اور پھر وہ الحمدللہ سورہ فاتحہ پر شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ مؤذن جو ہے اقامت دینے والا یہ پھر اپنی ثنا کب پڑھیں گے؟ فرماتے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ درمیان میں جیسے امام کہے الحمدللہ رب العالمین وقفہ لے تو وہ کہیں سبحانک اللہم، اور پھر جب وہ کہیں گے کہ الرحمن الرحیم یہ کہے وہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی، امام کے وقفے کے ساتھ وہ درمیان میں سے کاؤنٹ کرتا جائے گا اور اپنا ثنا جو ہے وہ مکمل کرتا جائے گا۔ یہی حکم ان بندوں کے لیے بھی ہے جو نماز کے دوران آتے ہیں اور امام ابھی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے ہیں، تو وہ جب ثنا پڑھیں گے تو وہ ایسے نہیں پڑھیں گے کہ امام بھی قرات پڑھ رہا ہوتا ہے اور مقتدی بھی پیچھے سے ثنا پڑھنا شروع کر دیں، وہ وقفے وقفے سے ثنا پڑھتا جائے گا۔ جب امام کا وقفہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین وہ ایک کلمہ ادا کر لے، اور الرحمن الرحیم کے بعد مقتدی اپنا دوسرا کلمہ ادا کرے، مالک یوم الدین وقفے کے بعد ایک اور ادا کر لے۔ تو یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا کتاب ہے موطا امام محمد، یہ احادیث کی کتاب ہے، اور ہمارے تمام مدارس میں موطا کو بھی پڑھائی جاتی ہے اور اس پر عمل بھی کرایا جاتا ہے۔ آئیے فقہ کی ایک اور بڑی مشہور کتاب سے حوالہ نکالتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ مستخلص الحقائق بڑا ہی مشہور اور قدیم کتاب ہے، یہ بہت بڑے مشہور ایک محدث گزرے ہیں، ایک بڑی فقی گزرے ہیں، مولوی ولی محمد خوجندی کے نام پر، یہ ان کا کتاب ہے مستخلص الحقائق، اور یہ بھی ہمارے مدارس میں اسے بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آج کل اگرچہ اس کتاب کو متروک کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے مدارس کا نصاب اور سلیبس آج کل بہت چھوٹا کر دیا گیا ہے، تو اس کتاب کو متروک کیا ہے۔ تو یہ مستخلص الحقائق یہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا صفحہ نمبر 158، وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ۔ اگر آپ ان کا صفحہ نمبر 157 سے شروع کر لیں گے تو والقیام حین قیل حی علی الفلاح، مقتدی اور امام کب کھڑے ہوں؟ جب یہ پڑھی جائے کہ حی علی الفلاح ای من جملۃ الآداب ان یقوم الامام والقوم، مستحب کام یہ ہے کہ امام اور قوم اس وقت کھڑے ہو جائے اذا قال المؤذن فی الاقامت، جب مؤذن اقامت میں یہ پڑھے کہ حی علی الفلاح، جب یہ لفظ پڑھے تو مقتدی اور امام دونوں کھڑے ہو جائے۔ کیوں؟ لأنہ الی الخیر مسارعۃ، کیوں؟ یہ خیر کی طرف جلدی کرنا ہوتا ہے۔ اب نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ خیر کا کام ہے اور خیر کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ وشروع الامام، اور امام کب اللہ اکبر پڑھے؟ مذ قیل قد قامت الصلاۃ، جب یہ پڑھی جائے کہ قد قامت الصلاۃ، تو امام ای من الآداب، یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ ان یشرع الامام، کہ امام شروع کر لے حین قال المؤذن فی الاقامت، جب مؤذن اقامت کے دوران یہ پڑھے کہ قد قامت الصلاۃ، جب یہ لفظ پڑھتے ہیں تو امام تکبیر پڑھے۔ کیوں؟ لأنہ امین فی الشرع، کیوں کہ یہ جو مؤذن ہے یہ امین ہے، امانت دار ہے، صادق ہے، فی الشرع، شریعت میں مؤذن کو امین ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے۔ ہاں، وقد اخبر بقیام الصلاۃ، اور اب اس نے خبر دیا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز کھڑی ہو چکی ہے، فیکون التصدیق واجبا، اب ان کی تصدیق کرنا تو واجب ہے۔ اگر ہم نے تصدیق نہیں کی تو ایک امین شخص کی تصدیق ہم نے نہیں کی، ایک صادق شخص کی تصدیق ہم نے نہیں کی، تو پھر ان کو گویا ہم نے جھٹلایا، جھوٹا بنا دیا۔ اور کتاب سے حوالہ نکالتے ہیں بہت ہی مشہور و معروف، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فقہ حنفی کا جو خزانہ ہے وہ ہے کنز الدقائق۔ ہر مدرسے میں، چاہے مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی کا ہے یا مسلک دیوبندی کا ہے، دونوں مسالک والے اس کتاب کو کنز الدقائق کو اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، بلکہ یہ فقہ حنفی کا ایک خزانہ ہے، دقیق باتوں کا خزانہ، کنز الدقائق۔
یہ مولانا عبداللہ ابن احمد ابن محمود رحمۃ اللہ تعالی کی تصنیف ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کی عین مطابق ہے۔ میرے صفحہ نمبر 24، اور اگر آپ باب دیکھنا چاہتے ہیں تو باب صفت الصلاۃ، باب صفت الصلاۃ کی آخر میں اب بیان فرماتے ہیں، والقیام، کھڑے ہو جائیں، حین قیل حی علی الفلاح، جب یہ پڑھی جاتی ہے کہ حی علی الفلاح تو پھر مقتدی اور امام دونوں کھڑے ہو جائیں۔ وشروع الامام، اور امام تکبیر کب پڑھے؟ اللہ اکبر کب شروع کر لے؟ مذ قیل قد قامت الصلاۃ، جب یہ کہا جائے کہ قد قامت الصلاۃ تو پھر امام تکبیر پڑھنا شروع کر دے۔ یہ ہے کنز و دقائق جلد نمبر 1، اور میں نے آپ کو باب بتایا باب صفت الصلاۃ۔ آئیے کتاب اٹھاتے ہیں، کتاب المبسوط، بہت مشہور و معروف ہے، شمس الاسلام شمس الائمہ الفقی ابی بکر محمد ابن احمد ابن ابی سہیل الرخسی الحنفی، متوفی ہے سن 490 ہجری کی۔ آپ نے فتویٰ لکھا ہوا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ مقتدی اور امام نے کب کھڑے ہونا ہے اور نماز کب شروع کرنی پڑے؟ جلد نمبر 1 اور افتتاح الصلاۃ، باب افتتاح الصلاۃ، آپ نے ایک تائید فرمائی ہے، فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الْإِمَامُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنِّي أَحَبُّ لَهُمْ أَن يَقُومُوا فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام موجود ہے اور سامنے ہے امام تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جب سارے لوگ اور امام سمیت اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو کھڑے ہو جائیں۔ فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ، جب یہ پڑھی جائے کہ قد قامت الصلاۃ تو کبر الامام والقوم جمیعا، امام اور مقتدی سارے اب شروع کر دے، نماز پڑھنی شروع کر دے، اللہ اکبر کہیں۔ فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے۔ وقال ظفر، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال المؤذن مرۃ قد قامت الصلاۃ قاموا فی الصف، امام محمد رحمۃ اللہ کا مسلک الگ سے ہے، آپ فرماتے ہیں مؤذن قد قامت الصلاۃ پڑھیں گے تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں، اور وَإِذَا قَالَ ثَانِيًا، جب دوسری دفعہ جب کہا جائے کہ قد قامت الصلاۃ تو کبروا، پھر تکبیر پڑھے۔ آپ فرماتے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر کھڑے نہ ہو، آپ نے تو اور بھی اس لیمٹ کو تنگ کیا ہے۔ آپ فرماتے جب پہلی بار پڑھی جائے نا کہ قد قامت الصلاۃ تو سارے کھڑے ہو جائیں، اور جب دوسری باری پڑھی جائے گی کہ قد قامت الصلاۃ تو پر امام اور مقتدی سارے تکبیر کر لیں اور شروع کر لیں۔ کیوں؟ لأن الإقامة تباين الأذان بهاتين الكلمتين فقام الصلاة عندهما، آپ فرماتے ہیں کہ آذان اور اقامت کے درمیان فرق ان دو کلمات میں سے، آذان میں قد قامت الصلاۃ نہیں ہے لیکن اقامت میں قد قامت الصلاۃ ہے، تو فرماتے دونوں میں آذان اور اقامت میں فرق یہ ہے، تو فرماتے جیسے یہ دو الفاظوں میں سے پہلا لفظ جو قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، اور جب دوسرا لفظ ہو قد قامت الصلاۃ تو پھر امام اور مقتدی دونوں تکبیر فرمائیں۔ تو تکبیر کا جو موقع ہے وہ امام محمد، امام ظفر اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک ایک ہی ہے، اور وہ وقت ہے جب یہ پڑھی جائے کہ قد قامت الصلاۃ پس تکبیر کی جائے۔ اور آپ نے دلیل بھی بیان فرمایا ہے، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے دلیل یہ دیا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ فلا تسبقنی بالتأمین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں اقامت پورا نہ کر لوں آپ تکبیر مت پڑھیں۔ آپ مبارکین فرماتے اس حدیث سے فدل علی انہ کان یکبر بعد فراغہ من الاقامہ وَلِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ بِقَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ يُخْبِرُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ أُقِیمَتْ، فرماتے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقامت پوری ہونے سے قبل ہی تکبیر فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ تو اسی لیے بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
مجھے بھی تھوڑا سا مہلت دیجئے، آپ جب تک میں پوری کا پورا اقامت مکمل نہ کروں یا رسول اللہ، آپ تکبیر درخواست تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک یہ دلیل لیتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ نے جب یہ عرض کی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت پوری ہونے سے قبل ہی تکبیر فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اور دوسرا وجہ بیان فرماتے ہیں، دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ بِقَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ يُخْبِرُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ أُقِيمَتْ وَهُوَ أَمِينٌ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا جب مؤذن یہ کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاة، وہ خبر دیتا ہے کہ نماز کڑی ہو چکی ہے، تو فلہذا یہ مؤذن جو ہے وَهُوَ أَمِينٌ، یہ تو امین بندہ ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بولتا۔ اور فَإِذَا لَمْ يَكْبِرْ تو کان کاذبا فی ھذا الاخبار، اور جب امام نے اس وقت تکبیر ہی نہیں کہی تو پھر مؤذن جو ہے وہ اس خبر دینے پر جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ کی خبر بتائی اس نے، ابھی نماز تو کڑی نہیں ہوئی اور اس نے کہا نماز کڑی ہو چکی ہے۔ تو فلہذا اس کو بھی، مؤذن کو بھی جھوٹ سے دور کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ جب قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو نیت کر لے، اللہ اکبر پڑھ لے، شروع کر لے۔ آئیے ایک بہت بڑا مشہور ایک اور فتاوہ دیکھتے ہیں، فتاوہ عالمگیریہ، المعروف بل ہے فتاوہ الہندیہ، فتاوہ ہندی بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے فتاوہ عالمگیریہ بھی۔ یہ علماء کرام جو اس زمانے کے تھے تقریباً 500 علماء کرام، اور اسے بے اختلاف روایات یا تو اورنگزیب عالمگیر نے یا اکبر بادشاہ نے ان کو اکٹھے کیے تھے کہ آپ سارے علماء مل کے ایک فتویٰ فقہ حنفی کی روح کے مطابق نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کے جو شرائع کی احکام ہے ان کے بارے میں ایک فتویٰ مرتب کر لے، اور اس فتویٰ کو ایک سند کی درجہ دی جاتی ہے۔ اور فقہ حنفی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ مضبوط ترین فتاوہ میں ہے۔ میرے پاس جو فتاوہ ہے فتاوہ عالمگیریہ، یہ ان کا جلد اول ہے، اور آپ ان میں سے صفحہ نکال سکتے ہیں 57۔ یہ باب الاذان ہے، کتاب الاذان ہے، اذان کی بحث کے بارے میں آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ثم يقول اذا بلغ المؤذن قوله حي على الفلاح، فرماتے ہیں کس وقت پھر کڑے ہو جائیں قوم؟ آپ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے کہ حی علی الفلاح، جب لفظ حی علی الفلاح پڑھے تو مؤذن اقامت کے دوران جب کریں گے تو مؤذن تو سب سے پہلے کھڑا ہے اقامت کے لیے، تو امام اور مقتدی یہ دونوں کھڑے ہو جائیں۔ ان کان المؤذن غیر الامام وکان القوم مع الامام فی المسجد فانه یقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح عند علمائنا الثلاثہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن خود امام نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کبھی کبھار امام صاحب خود ہی تکبیر پڑھیں گے، اگر مؤذن خود امام نہیں ہے، امامت نہیں کرا رہا، امام الگ ہے اور مؤذن الگ ہے، اب یہ مؤذن جب تکبیر دینا شروع کرے، اقامت دینا شروع کر دے تو کب پھر کھڑے ہو جائیں سارے لوگ اور امام؟ جب مؤذن کہے کہ حی علی الفلاح، اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر تکبیر کب پڑھیں؟ فرماتے ہیں وَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ قَبِيلَ قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اور امام اس سے پہلے فتاویٰ عالمگیریہ نے تو قد قامت الصلاة کے پہلے قد قامت الصلاة پر لازم فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مؤذن قد قامت الصلاة پڑھیں گے تو پھر امام تکبیر کر لے اور سارے مقتدی بھی اس میں شروع ہو جائیں۔ آپ نے یہ بحث شمس الائمہ الحلوانی اور محیط سے اس قول کو نقل فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے۔ کہ ایک اور مشہور کتاب کو دیکھتے ہیں، الفقہ الاسلامی و ادلہ، یہ تالیف کیا استاد دکتور وہبہ الزحیلی نے، اور یہ چاروں مذاہب کی فقہ کو اجاگر کر رہے ہیں کہ چاروں مذاہب کی فقہ میں کیا ہے، کن کے مسلک میں کیا ہے اور کن کے مسلک میں کیا ہے۔ ان کا جلد نمبر 2 ہے میرے پاس، اور یہ المکتبۃ الحبیبیہ، کانسی روڈ، کوئٹہ، ارگ بازار، کندہار کا میرے پاس۔ امام کب تکبیر تحریمہ شروع کر لے، اس بحث کے بارے میں المسئلۃ الثانیہ فرماتے ہیں قال الجمہور، فرماتے دوسرے علماء، جمہور علماء کہتے ہیں کہ لا یکبر الامام الا بعد تمام الاقامت و استواء الصفوف،
فرماتے ہیں کہ جمہور یعنی ہمارے مسلک کے علاوہ جو دوسرے علماء ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ امام اس وقت تک تکبیر نہ کریں جب تک کہ اقامت پوری طرح سے مکمل نہ ہو، اس وقت تک تکبیر نہ کہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وقال الحنفیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، ہم اور آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں، ہم اپنی امام کے قول پر عمل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان موضع التکبیر ہوا قبل ان یتم الاقامہ۔ آپ فرماتے ہیں تکبیر کب پڑھی جائے، تکبیر کی جگہ کون سی ہے؟ اس سے پہلے کہ اقامت مکمل ہو، اقامت مکمل ہونے سے قبل ہی تکبیر کا موضوع ہے۔ وَاسْتَحْسَنُ تَكْبِيرِهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ حنفی مسلک نے یہ بات بہتر جانا ہے کہ اقامت کے دوران کب امام تکبیر پڑھے۔ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے کہ قد قامت الصلاۃ تو امام تکبیر۔ انہوں نے بھی وہ روایت نقل کی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے تھوڑا سا انتظار فرما لیا کریں کہ میں اقامت پورا کر لوں، اس کے بعد تکبیر پڑھا کرے۔ تو فرماتے ہیں اس میں بھی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اقامت پورا ہونے سے قبل ہی تکبیر فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ آئے ایک بہت بڑا مشہور ایک اور فتاویٰ پڑھتے ہیں، فتاویٰ تاتارخانیہ۔ یہ بہت مشہور فتاویٰ ہے اور یہ حضرت علامہ عالم ابن علا انصاری ان کا المتوفی سن 786 ہجری میں ان کے لکھے ہوئے فتویٰ ہے، اور فقہ حنفی میں اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے اس فتاویٰ کا۔ آئیے دیکھتے ہیں، ان کا جلد نمبر 1 ہے اور میرے پاس جو کتاب ہے اس میں سے ان کا صفحہ 387۔ قال محمد فی الاصل، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی مبسوط میں فرماتے ہیں اذا کان الامام مع القوم فی المسجد، جب امام قوم کے ساتھ مقتدیوں کے ساتھ مسجد میں موجود ہو، والقوم اور قوم بھی موجود ہو، تو پھر کیا ہے؟ یقوم الامام والقوم، امام اور قوم مقتدی سارے کھڑے ہو جائے۔ اذا قال المؤذن، جب مؤذن کہے کہ حی علی الفلاح، جب حی علی الفلاح پڑھی جاتی ہے تو مؤذن جب حی علی الفلاح پڑھیں گے تو مقتدی اور امام کھڑے ہو جائیں۔ قاموا فی الصف، وہ صف میں کھڑے ہو جائیں۔ کیا ہو؟ عند علمائنا الثلاثہ، ہمارے 3 علماء کے نزد، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی، تینوں مشائخ کے قول میں۔ ہاں، وقال الحسن ابن زیاد، حسن ابن زیاد بھی ایک بہت مشہور فقیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ، جب مؤذن کہیں کہ قد قامت الصلاۃ تو پھر صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ امام محمد، امام ابو حنیفہ اور امام ظفر کا قول یہ ہے کہ جب حی علی الفلاح پڑھی جائے تو پھر کھڑے ہو جائیں، اور حضرت حسن ابن زیاد آپ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن کہے کہ قد قامت الصلاۃ تو قاموا فی الصف، وہ صف میں کھڑے ہو جائے۔ وَإِذَا قَالَ مَرَّةً ثَانِيَةً، جب دوسرے بار قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو کبروا، یہ اب تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہہ لیں۔ کھڑے ہونے میں تو اختلاف موجود ہے کہ کچھ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو جائیں، کچھ فقہا فرماتے ہیں حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن تکبیر شروع کرنے میں کسی بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ جب قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو پھر اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں والصحیح قول علمائنا الثلاثہ، اور فرماتے ہیں صحیح قول ہمارے 3 علماء کا ہے کہ تینوں علماء نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہو جائیں سارے۔ فرماتے ہیں ثم الامام متى یأتی بالتکبیر، اب امام تکبیر کب شروع کر لیں؟ چلو ایک سے تو پتہ چلا کہ حسن ابن زیاد کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ پر تکبیر پڑھی جائے، امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ تو فرماتے ہیں کہ آپ امام حی علی الفلاح اور مقتدی بھی حی علی الفلاح پہ کھڑے۔ اب آئیں، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ کب تک تکبیر کب پڑھی جائے، نماز کب شروع کی جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکبر قبیل قولہ قد قامت الصلاۃ، فرماتے ہیں تب جب قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو پھر تکبیر شروع کی جائے۔ اور اسی طرح فَكَذَا فَسَّرَ فِي النَّوَادِرِ،
نوادر میں بھی آپ سے جو نادر کلمات صادر ہوئے اس میں بھی آپ کا یہ قول ہے کہ جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ تو پھر یکبر تکبیر پڑھی جائے۔ آپ نے سماعت فرمائی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے فقہ کے ایک مسئلے کو خالصتاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ثابت کیا، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے مستحب کام۔ اب ان کا انکار، مستحب کی انکار جائز نہیں ہے، آپ نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستحب کو ترک کر دیا آپ نے، مستحبات کو آپ نے ترک کیا، لیکن اس پر اعتراض کریں گے کہ کیوں ایسے کرتے ہیں آپ لوگ، فلاں بندہ کیوں ایسا کرتا ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر باقاعدہ دلائل دی ہیں، اور میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے پیش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ جب مؤذن پڑھے حی علی الفلاح تو سارے لوگ امام سمیت کھڑے ہو جائیں، اور جب مؤذن کہے کہ قد قامت الصلاۃ پھر تکبیر پر شروع کی جائے، کیونکہ قد قامت الصلاۃ کے معنی ہے تحقیق نماز کھڑی ہو چکی ہے، اور اگر ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے تو ہمارا مؤذن جو امین و صادق ہے اسے ہم نے جھٹلایا، اور دن میں اگر 5 دفعہ بھی ہم ان کو جھٹلاتے ہیں تو پھر اس طرح کے بندے کو مؤذن ہونے کا حق ہی نہیں ہے جو امین اور صادق نہ ہو۔ تو فلہذا مستحب کام یہ ہے، ہم سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے لوگ جو ہوتے ہیں ہم عمل کرتے ہیں رخصت پر نہیں بلکہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں، عزیمت بہتر جو ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور بہتر یہی، اور جب پڑھی جائے کہ قد قامت الصلاۃ تو تکبیر شروع کی، آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا تو بے شک مت کیجیے گا، لیکن جو اس پر عمل کرتے ہیں اس پر دلیل خود بھی ان کے پاس موجود ہے، اور جو ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس کی رد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ میرا مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک، میرا ذاتی کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، اسے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کتابوں کے حوالے میں نے سارے آپ کو بتائیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر عمل کریں گے اس پر تو یہ ایک نہایت ہی نیک اور بہترین کام ہوگا۔